السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ پوچھیں تو بہت اہم موضوع پر، صحیح یقین۔ اب یہ لفظ یقین ہم سب سنتے ہیں، لیکن کیا یہ صرف ایک لفظ ہی ہے یا اس کے پیچھے ایک پوری دنیا آباد ہے؟ چلیں آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے نا کہ یقین کیا یہ صرف ایک لفظ ہے جو ہم زبان سے ادا کر دیتے ہیں، یا اس سے کہیں بڑھ کر کچھ ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے ارد گرد آج ہماری ساری بات گھومے گی۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تھوڑا گہرائی میں جانا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ صحیح یقین ہے کیا چیز، کیونکہ یہی تو ایمان اور عمل دونوں کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، صحیح یقین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، نہیں، یہ اس سے بہت گہری چیز ہے۔ اصل میں یہ تب بنتا ہے، یہ تب ثابت ہوتا ہے جب کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے اعمال بھی ویسے ہی ہوں، نیک اعمال، مطلب آپ کا عمل آپ کے ایمان کی گواہی دے۔ جب جو آپ کہتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں، بس وہی ہے اصل یقین۔ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن صرف تھیوری سے کام نہیں چلتا ہے نا۔ چلیں اب کچھ حقیقی زندگی کی مثالیں دیکھتے ہیں، ایسی کہانیاں جو ہمیں بتائیں گی کہ جب یقین عمل میں ڈھلتا ہے تو وہ کیسا دکھائی دیتا ہے۔ تو ہماری پہلی کہانی ہے ایک چرواہے کی۔ تصور کریں، ایک چرواہا ہے، جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا ہے، اپنی دنیا میں مگن، اور پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو اس کے یقین کا امتحان بن جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں کچھ لوگ آتے ہیں اور اسے ایک بہت ہی پرکشش پیشکش کرتے ہیں، ایک آسان راستہ، بے ایمانی کا۔ وہ کہتے ہیں، سنو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، اپنے مالک کو بول دینا کہ بھائی بھیڑیا کھا گیا، پیسے بھی تمہارے، مزے کرو۔ اب سوچیں کیسا لمحہ ہوگا۔ لیکن اس چرواہے کا جواب، اس کا جواب ہی اس کے یقین کی گہرائی بتا دیتا ہے۔ وہ صاف کہتا ہے، یہ بکریاں میری امانت ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ جو وجہ بتاتا ہے نا، بس وہی تو صحیح یقین کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا، میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ یہاں بات دنیا کے مالک کے ڈر کی نہیں تھی، بات تھی کائنات کے مالک کی، اس کے خوف اور اس پر کامل یقین کی۔ چلیں اب ایک اور کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا، اور اس میں ایک ماں اور بیٹی کے بیچ ایک بہت ہی عام سی لیکن بہت گہری بات چیت ہوتی ہے۔ تو سین یہ ہے کہ اس رات ان کے پاس دودھ کچھ کم تھا، تو ماں نے جیسے اکثر مائیں کرتی ہیں ایک حل نکالا، بیٹی سے کہا، بیٹا تھوڑا پانی ملا دو دودھ میں۔ لیکن بیٹی کو فوراً دنیاوی قانون یاد آ گیا۔ وہ بولی، اماں، حضرت عمر اس کام پر سزا دیں گے۔ یعنی اس کا پہلا خوف وقت کے حاکم کا تھا۔ اب ماں کا جواب دیکھیں کتنا عملی ہے۔ وہ کہتی ہیں، ارے وہ کون سا یہاں ہمیں دیکھنے آ رہے ہیں؟ اور یہ وہی لمحہ ہے نا جہاں اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس بیٹی کا جواب، اس کا جواب بالکل اسی چرواہے کی سوچ جیسا تھا۔ وہ کہتی ہے، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پر ان کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور بس اسی ایک جملے میں خوف دنیا کے حاکم سے نکل کر کائنات کے حاکم کی طرف چلا گیا۔ یہی تو ہے صحیح یقین۔ تو ٹھیک ہے، ان دونوں کہانیوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسے مشکل وقت میں بھی ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑا گیا۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ایمانداری کا پھل صرف دل کا سکون ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا اس بارے میں کیا وعدہ ہے۔ اب اس لڑکی کے عمل کا جو نتیجہ نکلا نا، وہ واقعی حیران کن ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت عمر اس وقت گشت پر تھے اور انہوں نے یہ ساری باتیں سن لیں۔ وہ اس لڑکی کی سچائی اور اس کے یقین سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروا دی۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی نیک جوڑے کی نسل سے اسلام کے اتنے بڑے رہنما حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ایک چھوٹا سا ایمانداری کا عمل اور اس نے تاریخ کا دھارا کیسے بدل دیا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک خدائی اصول کی ایک زندہ مثال ہے۔ قرآن میں اللہ کا صاف وعدہ ہے، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد۔ مطلب جب کوئی خود نیکی کے راستے پر چلتا ہے نا، تو اللہ اس کی جوڑی بھی ویسی ہی بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ان کی نیت کو جانتا ہے اور وہ ان کی قدر کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ ساری بحث، یہ ساری کہانیاں ایک ہی بات پر آ کر ختم ہوتی ہیں۔ یہ ایک دعوت ہے، ایک کھلا وعدہ، جیسے اللہ خود کہہ رہا ہو، میرے بندے تم بس ایک بار سچے دل سے نیک بن کر تو دیکھو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں آزمانے کی دعوت دیتا ہے۔